بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے ان گنت مسائل میں سے ایک قابل غور اور قابل فکر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا کروں، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے فیوچر میں کیا کام کرنا ہے، کس جگہ پر میں نے اپنا لوہا منوانا ہے۔ یہ ایک ایسا کوزن ہے، اگر آپ کو اس کا آنسر اپنی ارلی لائف سٹیج میں نہیں ملتا، آفٹر میٹریکولیشن، آفٹر انٹرمیڈیٹ، تو میرے خیال سے آگے آنے والی تمام تر زندگی آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل اور سخت ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹی سی بات کو میں نے اتنا بڑا مسئلہ کیوں کہہ دیا۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ میرے خیال میں کام کو کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ اچھا ہی آئے گا۔ کیوں؟ اگر آپ اس کو اچھے سے پرفارم نہیں کر رہے، بس صرف پرفارم کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی صرف ہی آئے گا۔ ہم اس کو اچھا نتیجہ اس کے لیے اچھا نتیجہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اپنی ایفرٹس ہم اس طرح سے اس کے اندر پٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے کام کرنا اور صرف کام کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ جیسے لیٹ سپوز آپ نے دن کا کھانا کھایا، آپ آرام کر رہے تھے، اچانک آپ کے نمبر پہ دوست کا ٹیکسٹ آیا کہ بھیا تیار ہو جاؤ، ہم نے کرکٹ کھیلنے کے لیے جانا ہے یا فٹ بال کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ اب آپ فوراً سے اٹھے، آپ نے کٹ پہنی، ڈریس اپ ہو گئے، شوز پہنے، اور آپ گیٹ سے نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک آپ کی والدہ ماجدہ آ گئی اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ بیٹا بیٹھو، بیگ نکالو اور بکس کھول کر پڑھو۔ اب آپ کا دل کرنٹلی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے جا کے کرکٹ کھیلنا ہے، اور امی جان کی وجہ سے آپ کتابیں لے کے بیٹھ گئے۔ تو مجھے بتائیں، جب آپ ان کتابوں سے پڑھیں گے یا کچھ سیکھ رہے ہوں گے تو کیا اتنی ہی دلجوئی اور محبت سے وہ سبق حاصل کر سکیں گے جو آپ اپنی امی کی پرمیشن کے یا سختی کے بغیر بیٹھ کے کرتے؟ اگر آپ خود بیٹھ کر کرتے پھر تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ اچھا آتا، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے پڑھنے۔ لیکن کرنٹلی آپ کا دل تھا کہ آپ باہر جا کے کھیلیں، اور والدہ کی وجہ سے آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ابھی آپ صرف کام کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ تو there is a difference between doing the work and doing the work with love and with affection۔ دونوں کیس میں آپ کے پاس نتیجے بالکل مختلف آتے ہیں۔ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں بہترین رزلٹ آئے، آؤٹ پٹ آپ کا اچھا آئے، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں شاید میرے خیال میں۔ ایک تو یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، آپ وہی کام کریں جو آپ کو پسند ہے، تبھی اسی کیس میں آپ کا رزلٹ پازیٹیو آئے گا۔ دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو محبت نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے کرنا، تو اس سے محبت سٹارٹ کر دیں۔ ادروائز اگر آپ ایک کام کو برڈنائز ہو کے کریں گے، بہت سمجھ کر کریں گے، تو کبھی بھی اس میں آؤٹ پٹ اچھا نہیں آ سکتا۔ تو یا تو وہ کام کریں جس کام سے آپ کو محبت ہے، یا پھر جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر، آپ کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لو، ایز اے ٹیچر کو دیکھ لو، ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لو، یا کسی بھی اور کیٹیگری کو آپ دیکھ لو، موسٹ آف دا پیپل جو ہیں وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے ایک تو وہ کام کو اچھے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے، اور دوسرا وہ کام ان کے لیے برڈنائز ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے، اور وہ زبردستی اپنے آپ کو اس کام میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا اپنا انٹرسٹ اس فیلڈ کے اندر، اس جگہ کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، اور بس کسی کی وجہ سے وہ اس کے اندر چلا گیا ہوتا ہے، اس کو اپنا لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈیفینیٹلی اس سے محبت نہیں کر پا رہا ہوتا، اور جب محبت نہیں کر پا رہا تھا اس کام سے، تو اس کا پھر رزلٹ بھی نہیں آتا، اور وہ کام اس کے لیے برڈنائز ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بہت سی تلخیوں میں سے ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ بچے کی پیدائش پر ہی ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یار اس نے یہ کام کرنا ہے، یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، یہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، یا بڑا ہو کے آرمی میں جائے گا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کرے گا۔ اب جس نے کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے کوئی اور فیلڈ چوز کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی اور صلاحیت رکھی ہو۔ تو یہ ہمیشہ ہی ایک مشکل اور ایک کمپلیکس کوئزن رہا ہے کہ یار میں کس چیز کو چوز کروں۔ اکثر میٹرک کے بعد بچے جو ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم کس طرف جائیں، کس فیلڈ کو چوز کریں، تو ان کو بھی ہمیشہ میرا ایک یہی جواب ہوتا ہے کہ بھیا وہی کام کرنا، وہی فیلڈ چوز کرنا جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہو، جس سے آپ کو محبت ہو، تبھی آپ کی لائف آگے پرسکون رہے گی۔ اگر امی کی وجہ سے، ابو کی وجہ سے، کسی دوست کی وجہ سے آپ نے کسی پرٹیکولر فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیا اور آپ کا اپنا انٹرسٹ اس میں نہ ہوا، تو بہت شروع کا کچھ ٹائم آپ کو وہ اس میں آپ اچھے سے رہ سکیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے چیزیں برڈنائز ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کبھی بھی آپ اچھے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہی کام کریں جو آپ کو پسند ہو۔
اب ایک اور بات یہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر بچہ ایک بہت چھوٹی سی عمر سے نا کسی بھی فیلڈ کو اتنا زیادہ سنتا ہے کہ وہ اپنا دل دماغ اسی کو دے بیٹھتا ہے. بچپن سے فرسٹ کلاس میں گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی. یہ سن کے اس نے میڈیکل کی فیلڈ کو اپنے سر پر اس حد تک سوار کر لیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے میڈیکل کے علاوہ دنیا میں کوئی اور فیلڈ ہوتی نہیں ہے. اب ایف ایس سی کلیئر کی، میٹرک کلیئر کیا، ایف ایس سی کلیئر کی، انٹرنس ایگزام دیا، میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. اب 1 سال ضائع کیا، 2 سال ضائع کیا، 3 سال ضائع کی، یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو پھر کسی ایسی فیلڈ میں چلا جائے گا مجبوری کے باعث جو اس کو پسند ہی نہیں ہے. اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ نہ تو ایک تو وہ اس فیلڈ کی ایک سیٹ کو ضائع کر رہا ہے جس کے اوپر وہ جا کے بیٹھ گیا، ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ وہاں پر ہوتا تو اچھے سے پرفارم کر لیتا. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ اس کی اپنی پرسنل لائف، ذہنی سکون، پیس سب کچھ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی بھی کام اگر کوئی دنیا میں کرتا ہے، کوئی بھی انسان ایکس وائی زیڈ، تو اس کا بیسک پرپز یہی ہوتا ہے کہ یار میں کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے فیوچر میں سکون ملے، مجھے فیوچر میں اسٹیبلٹی ملے، میرے پاس پیس آف مائنڈ ہو. تو الٹیمیٹلی ہم ہر کام اپنے ذہنی سکون کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ 4 سال کی ایک ڈگری کر رہے ہیں، 6 سال کی ڈگری کر رہے ہیں، 8 سال کی ڈگری کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا، تو پھر اس ڈگری کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ تو پھر آپ کے لیے ایک نیا ذہنی تناؤ کا شکار آپ کو بنا دے گا، اور آپ مزید زیادہ ڈپریس ہو جائیں گے اس فیلڈ میں جانے کے بعد. تو چوائس آف فیلڈ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ اپنے دل اور اپنے دماغ سے پوچھ کر کرنا چاہیے کہ بھیا میرا انٹرسٹ کس میں ہے، اسی فیلڈ میں جاؤ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں بہتر پرفارم کر سکتے ہو. کسی کے کہنے پر، کسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے آپ اس میں ایڈمیشن لے لو گے تو یہ ایڈمیشن کسی بھی جگہ پہ لینا، کسی فیلڈ کو، کسی پروفیشن کو چوز کرنا ایک دن کی بات نہیں ہے، آپ کے آنے والی ساری زندگی کا سوال ہے. تو یہ آپ کو آباد بھی کر سکتا ہے اور آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے. اب اگر میں یہ چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل اب ایک اور پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یار میں اس فیلڈ میں چلا جاؤں، میں ایم ڈی کیٹ کلیئر کرنا ہے، میں نے میڈیکل اسٹوڈنٹ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے پاس جب میڈیکل کی ڈگری آ جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا؟ میرے بہت زیادہ ایسے دوست ہیں جن کو بہت کلوزلی جانتا ہوں، جو میرے بیچ فیلو تھے، ہم نے اکٹھی تیاری کی، میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا، ان کا ایڈمیشن ہو گیا. وہ 4th ایئر 5th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے، اور میرا اگر ان سے کبھی کبھار رابطہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یار بالکل ہم پاگل ہو گئے آ کے، آپ مطلب بالکل ہمارا مائنڈ کام ہی نہیں کرتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. یا یوں کہہ لیں کہ وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے، اس ایڈمیشن سے جو انہوں نے سیکیور کیا، جس کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی تھی. مزید وہ اس چیز سے تھک گئے ہیں. تو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جس چیز کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، وہ ملنے کے بعد آپ کو سکون بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ تو پھر مسئلہ ہو گیا نا کہ اب ہم کیا کریں. میرے خیال میں جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے، یا جو میری چھوٹی عقل کے مطابق مجھے سمجھ آیا، وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں بینگ اے مسلم اگر ہم بات کریں تو ہر انسان کا جو ایجنڈا ہے، یا یوں سمجھ لیں ہر انسان کا گول ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اگر انسان کسی بھی پرٹیکولر فیلڈ کو اس لیے چوز کرے کہ یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اس کو یوز کر کے اللہ کو راضی کر سکوں، تو میرے خیال میں پھر اس کے پاس ایک سٹیبلٹی کا آپشن آ جاتا ہے. اچھا اگر وہ کسی فیلڈ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، جیسے موسٹ آف دا کیسز میں گرلز میڈیکل کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، میں ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور اگر ان کا ایڈمیشن نہ ہو سکے تو پھر وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں. اگر آپ شروع سے اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھیں یار میں میڈیکل کرنا چاہتی ہوں، یا میڈیکل کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد میں اس پروفیشن کو ایز اے ٹول استعمال کروں گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اس کیس میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ سکون میں رہیں گے. ان کیس آپ کا اگر ایڈمیشن وہاں پر نہیں ہوتا تو آپ کے مائنڈ میں فلاسفی بالکل کلیئر تھی پہلے سے کہ یار میں یہ پروفیشن اپنی ذات کے لیے تو چوز کر ہی نہیں رہی تھی. دیٹ واز جسٹ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں اللہ کو راضی کر سکوں، یا اللہ کو راضی کر اس کو یوز کر کے اللہ کی رضا کو پا سکوں. تو پھر اگر آپ کا ایڈمیشن سیکیور نہ بھی ہو تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا یار یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور راستہ میرے لیے بچا کے رکھا ہوگا، اور میں نے تو اس کو یوز کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ اس میں اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو مائی کانٹیکٹ میرے خیال میں اپنی فلاسفی کو کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کسی ایک فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں، کسی پروفیشن کو چوز کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. آپ کا اس میں پرسنل گین، پرسنل لاس، پرسنل بینیفٹ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پرسنلی کسی چیز کے ساتھ، کسی ایموشن، کسی بھی چیز کے ساتھ اگر آپ ایموشنلی اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو اٹ ول ہرٹ یو ان دا اینڈ. کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ کبھی بھی جو انسان کو دکھ، اسے مفہوم یہ کہ کبھی بھی انسان کو جو دکھ ملتا ہے وہ جسٹ ایکسپیکٹیشن سے ملتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو اور وہ پوری نہ ہو تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے اور پھر آپ ڈپریس ہوتے ہو. تو میرے خیال سے کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی فیلڈ کے ساتھ اس قدر اٹیچ مت ہوں کہ اگر وہ آپ کو نہ ملے تو پھر بعد میں آپ کسی اور طرف آپ کے لیے راستہ ہی بند ہو جائے.
تو اس ڈیسیجن کو بہت وائزلی لیں، وائزلی چوز کریں اپنی پروفیشن کو کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، اور جس بھی پروفیشن میں آپ کرنٹلی ہیں یا جس پروفیشن کو آپ آپٹ کرنے جا رہے ہیں، اس چیز کو مائنڈ میں کلیئر رکھیں کہ آپ اس پروفیشن کو یوز کر کے اپنی امت کا، ملک و قوم کا بھلا کرنا چاہیں گے، بھلا کرنا چاہیں گے، اور پازیٹیولی اس کو لے کر چلیں گے۔ میں نے جو بھی کچھ کہا اس میں غلطی کے چانسز بالکل ہیں، کیونکہ بینگ اے ہیومن ہر انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے۔ جو بھی کچھ کہا وہ میں نے اپنے نالج اور اپنی انفارمیشن کے تحت کہا۔ اگر کچھ غلط تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے، ملک پاکستان کو دوام نصیب فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد فرمائے، اور ہم سب کو ان کے لیے عملی طور پر کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سب کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔